لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات بھیجو. محترم سامعین اور زائرین احترام، ذوی الاحترام جو یہاں پر دور دراز سے زیارت کی غرض سے یہاں تشریف لائے ہیں، یقیناً اہل بیت کی نظر میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان بے شمار نعمتوں میں سے عظیم نعمت جو نسل انسانی کو عطا کی گئی ہے وہ ہے اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید، جو کل رسول کے پاک ہاتھوں پر معجزہ تھا، آج ہمارے گنہگار ہاتھوں پر معجزہ ہے. قرآن کے ایک حرف یا ایک نقطے پر شک کرنے والا بلا شک کافر ہو جاتا ہے. توجہ، جو قرآن پر شک کرے، جو قرآن کے الفاظ پر شک کرے وہ کافر ہو جائے، اور جو قرآن ناطق پر شک کرے کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اب سوچو اور غور کرو، جو قرآن کے ایک حرف یا ایک لفظ پر شک کرے اور جو قرآن کی 11 آیتوں کو ختم کرنے کے لیے کہے تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ دنیا نے بتا دیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب پر چلا گیا. صلوات بھیجو آل محمد. دیکھیے، صلوات بلند آواز سے پڑھیں، ابھی پہلا دن ہے. تیری پاک کتاب میں ارشاد ہے، جو ہمارے گنہگار ہاتھوں پر ہے، یہ وہی کتاب ہے جو کل رسول کے ہاتھوں پر تھی. حالانکہ جو اور کتابیں ہیں، توریت و زبور و انجیل، وہ کلام الہی تھے. توجہ، وہ کلام الہی تھے اور قرآن مجید کلام الہی ہے. یعنی توریت و زبور و انجیل کلام الہی تھے اور قرآن مجید کلام الہی ہے. کیا توریت اللہ کی کتاب نہ رہی؟ کیا زبور اللہ کی کتاب نہ رہی؟ کیا انجیل اللہ کی کتاب نہ رہی؟ کہ نہیں، ان کے ماننے والوں نے ان کو مٹا ڈالا. تو پھر قرآن کیوں باقی رہ گیا؟ قرآن کو کیوں نہیں مٹا سکا؟ اس لیے کہ قرآن کی ضمانت اللہ نے لی ہے. اللہ نے خود فرمایا، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میں کہوں گا، پروردگار تو نے توریت کی ضمانت کیوں نہ لی؟ تو کہہ دیتا
کہ ہم نے توریت کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ کہ نہیں، اس لیے کہ توریت کے بعد زبور آنے والی تھی، اور جب زبور آ گئی تو پھر زبور کی ضمانت کیوں نہ لی؟ کہ اس لیے کہ زبور کے بعد انجیل آنے والی تھی۔ جب انجیل آ گئی تو اللہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے انجیل کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہ انجیل کی ضمانت کیوں نہ لی؟ کہ انجیل کے بعد چونکہ قرآن آنے والا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہ تھی جو آخر میں آتا ہے اللہ اس کو بچا دیتا ہے۔ جس طرح قرآن کو بچا رکھا ہے اسی طرح محافظ قرآن کو پردے غیبت میں چھپا رکھا ہے۔ صلوات علی محمد۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول ہم نے تمہیں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس طرح قرآن رحمت ہے اسی طرح رسول رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہیں، یعنی رحمان کے معنی بھی رحمت کے ہیں اور رحیم کے معنی بھی رحمت کے ہیں۔ رحمان یعنی اللہ کی رحمت دنیا والوں کو ایک حصہ عطا کی گئی ہے، یعنی اگر اللہ رحمان ہیں تو کافرین کے لیے بھی رحمان ہیں، مومنین کے لیے بھی رحمان ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی رحمان ہیں۔ لیکن رحیم جو ہے وہ کافروں کے لیے رحیم نہیں ہے، منافقین کے لیے رحیم نہیں ہے، بلکہ وہ جنت میں جانے والے مومنین کے لیے رحیم ہیں۔ یعنی رحمان کا ایک حصہ جو دنیا والوں کو ملا اس سے دنیا والے فیض حاصل کر رہے ہیں، اس سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو رحمان کے رحمت کے حصے جو ہیں اللہ نے 100 کیے ہیں، یعنی رحمت کے 100 حصے، اور ایک حصہ دنیا والوں کو دیا گیا، رحمان کا ایک حصہ دنیا کو دیا گیا، اور 99 حصے اللہ نے آخرت میں رکھے ہیں، وہ مومنین کے لیے رکھے ہیں۔ اب غور کریے اور سوچئے، جب ایک رحمت کا حصہ جس سے پوری دنیا اٹھا رہی ہے اس میں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، اور رحمت کے 99 حصے صرف اس سے مومنین آخرت میں فائدہ اٹھائیں گے۔ صلوات علی محمد۔ مولانا عرفان صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، بہترین خطیب ہیں، ان کے استقبال کے لیے آپ صلوات پڑھیں۔ دیکھیے صلوات اگر آپ ہلکے پھلکے پڑھیں گے تو مجلس کو ہو جائے گا طول، اگر آپ صلوات بلند آواز سے پڑھیں گے تو مجلس کو ہو جائے گا اختصار۔ صلوات علی محمد۔ دیکھیے میں نے پہلے ہی عرض کیا آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور میں یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ زائرین جو یہاں مصیبتیں اٹھا کر دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں آپ کو ایک واقعے کی طرف بیان کر دوں کہ زائرین کا کیا مقام ہے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا۔ جو بہت سے زائرین ڈیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو خواتین میری بات سن رہی ہیں، ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ زائر امام کا مقام کیا ہے۔ یہ جو آپ زیارت کے لیے ائمہ معصومین کی قبروں پر جاتے ہیں ان کے بڑے اجر ہیں۔ ایک سپاہی جس نے ایک کتاب لکھی قیامت کے 3 منٹ، اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کا حساب و کتاب شروع ہوتا ہے، 13 سال کی عمر سے حساب و کتاب شروع ہوتا ہے۔ وہ اعتراض کرتا ہے کہ میرا 13 سال کی عمر سے حساب و کتاب کیوں، جبکہ 15 سال سے ہونا چاہیے۔ تو جو ملک اس کا حساب لے رہا تھا وہ کہنے لگا تم 13 سال کی عمر سے بالغ ہو گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا حساب کتاب ہو رہا تھا
کہ اعمال نامہ میرے سامنے رکھا ہوا تھا، جب بڑے بڑے اچھے سنہرے حروف میں میری نیکیاں لکھی جاتی تھی اور وہ فرشتہ بتاتا تھا کہ تم نے فلاں شخص کی نجات دی تھی، یہ دیکھیے سنہرے حروف سے تمہارا لکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ تھوڑی دیر دیکھتا تھا کہ وہ تمام نیکیاں مٹنے لگتی تھیں۔ وہ اس ملک سے پوچھتا تھا میں نے اتنے بڑے بڑے نیک اعمال کیے، یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ مٹ کیوں رہے ہیں؟ کہا تم نے چونکہ ایک بندہ مومن کی برائی کی تھی اس لیے تمہارے نیک اعمال ڈیلیٹ ہو گئے۔ وہ کہتا ہے حساب و کتاب چل رہا تھا، بس ایک مرتبہ ایک ایسا حساب آیا کہ ملک نے کہا ہمیں امام حسین کی طرف سے یہ اصول ملا ہے، یہ فرمان جاری ہوا ہے کہ یہ جو سپاہی کا حساب و کتاب ہو رہا ہے اس کے 5 سال کی نیکیاں لکھی رہ دی جائیں اور 5 سال کی برائیاں ختم کر دی جائیں اور 5 سال کا کوئی حساب و کتاب نہ ہو۔ زائرین کا مقام دیکھیے، 5 سال کی جو اس نے نیکیاں کی ہیں وہ اس کے نام اعمال میں ثبت رہیں، لکھی رہیں، اور جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ تمام 5 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یہ دستور ہمیں امام حسین کی طرف سے تمہارے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ تو اس نے پوری فلم مجھے دکھا دی کہ دیکھو، اس نے بتایا کہ ہاں کہ ہم جب زیارت کربلا کے لیے نکلے تو جو سالار قافلہ تھا، جو سردار قافلہ تھا، اس نے کہا بھئی دیکھو ہمارے اس قافلے میں ایک شخص گونگا ہے، بہرا ہے اور دماغ بھی اس کا کمزور ہے، ہم چاہتے ہیں تم اس کی نگرانی کرو اور تم اس کو زیارت کرو۔ وہ سوچنے لگا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ حرم امام حسین، حرم امام رضا، حرم امام علی رضا میں خود جائے اور زیارت کرے اور زری تک پہنچے۔ ہر شخص کا یہ خیال رہتا ہے اور وہ اسی خضوع خشوع کے ساتھ کربلا کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ ہر شخص، ہر مومن یہ چاہتا ہے۔ لیکن جب اس نے اس کی ڈیوٹی لگا دی اور چونکہ وہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور حواس بھی صحیح نہیں ہیں، اس نے کراہتاً اس بات کو قبول کر لیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں جہاں جاتا میں اپنی زیارت تو بھول جاتا مگر اس کی بات میں لگا رہتا، کبھی سے اس کے خیال لگتا، کہیں کہیں ایسا بھی واقعہ آ جاتا کہ یہ 6 گھنٹے غائب ہو جاتے اور میں ڈھونڈتا رہتا۔ اور یہ ضعیف الناتواں اپنا کچھ لباس لینے کے لیے ہدیے کے طور پر بازار میں گیا کربلا کے۔ وہ کہتا ہے کہ دکاندار نے اس کو گونگا بہرا سمجھ کر اس سے ڈبل چارج لیا کپڑوں کا۔ میں نے اس کو ڈانٹا کہ خبردار تم ایسا کر رہے ہو، تم زائرین کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، تم ڈبل چارج کر رہے ہو، اگر یہ اندھا گونگا بہرا بول نہیں سکتا تم ایسا کر رہے ہو، تم ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس بات سے رکا اور وہ ضعیف الناتواں اس بات سے میری خوش ہوا، اور جب ہم زیارت کر کے چل دیے تو وہی ضعیف و ناتواں پتہ نہیں اپنی کون سی زبان میں حرم امام حسین میں کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا اور اس کے لیے دعا دے رہا تھا۔ وہ فرشتہ جو حساب لے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جب اس ضعیف و ناتواں نے تمہارے لیے دعا کی تو امام حسین نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور کہا کہ اس زائر کی دعا کے بدلے ہم 5 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں اور 5 سال کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ ہے زائرین کا مقام۔ مگر میرا ایک کہنا یہ ہے کہ جو یہاں زائرین آئے ہیں وہ مقدس جگہ پر آئے ہیں، وہ کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اگر کوئی ضعیف و ناتواں زری تک جانا چاہتا ہے تو نوجوان جو ہیں ایسا نہ ہو کوہنی لگ جائے۔ آپ جائیں تو پہلے اپنی زیارت نہ کریں بلکہ اپنے مرحومین کی زیارت کریں، اپنے مومنین کی زیارت کریں۔ آپ کے اس اجر سے امام حسین خوش ہوں گے، آپ کے اس اجر سے جناب فاطمہ زہرا خوش ہوں گی، کیونکہ فاطمہ نجات دلانے والی ہے۔
اس لیے جو زائرین یہاں پر آئے ہیں وہ اپنا مقام سمجھیں، اپنی عظمتوں کو سمجھیں کہ مقام کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تفریح کے لیے آئے ہوئے ہوں، ہمارا خیال یہ ہو کہ ہم نہ نمازیں یہاں پڑھیں، نہ ہم یہاں زیارت کریں، ہم ڈیروں میں لیٹے رہیں اور نہ محرموں کو دیکھتے رہیں۔ یہ عمل خلوص نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ یہاں پر آئے ہیں، امام حسین کی زیارت کے غرض سے آئے ہیں، مولا کی زیارت سے غرض آئے ہیں، تو آپ سب کو تعاون کریں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو زیارت کرائیں، اگر کوئی نابینا ہے اس کو کربلا جہاں تک لے جائیں، تو آپ کی زیارت قبول ہوگی اور امام آپ کی زیارت کو اجر کا ثواب بھی دیں گے اور آپ کی نجات کے باعث بھی بنیں گے۔ صلوات علی محمد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بہت بڑا مقام، صلوات پڑھانا ہے۔ تو میں نے جس آئے کریمہ کو شرنامہ قرار دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے تمہیں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول رحمت ہیں اور قرآن بھی رحمت ہے۔ رسول نے فرمایا لڑکی بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ رحمت میں شکریہ کی ضرورت نہیں ہوتی، نعمت میں شکریہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ رحمت میں حساب و کتاب نہیں ہے، نعمت میں حساب و کتاب ہے۔ جب ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ لٹک جاتا ہے، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو منہ کھل جاتا ہے۔ جب کہ رسول نے فرمایا ارے بیٹی جو ہے رحمت ہے، اس میں حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور بیٹے میں حساب و کتاب کی ضرورت ہے۔ ہم شکریہ کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور رحمت میں شکریہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو چونکہ رسول رحمت بن کر آئے تو رسول نے فاطمہ کے لیے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ یعنی اگر کل رحمت ہے تو فاطمہ بھی رحمت ہے۔ جناب فاطمہ کا تذکرہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج پنجشنبہ ہے، جمعرات ہے، اور ہمارے دستور یہی ہیں، دو دستور ہیں کہ ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں پنجشنبہ جمعرات میں، اور یا زیارت وارثہ پڑھتے ہیں۔ تو عظمت فاطمہ کو سمجھنے کے لیے پیغمبر اکرم نے واضح طور پر فرمایا فاطمہ مطلبی خاندان سے نہیں پہچانی جائیں گی، فاطمہ ہاشمی خاندان سے نہیں پہچانی جائیں گی۔ فاطمہ کو اگر پہچاننا ہے تو رسول فرماتے مجھے پہچان لیا جائے، فاطمہ میرا جز ہے، مجھ سے ہٹ کر اس کی معرفت ناممکن ہے۔ جہاں بھی اللہ نے تعارف کرایا ہے تو فاطمہ ہی کے ذریعے تعارف ہوا، چاہے وہ عرش ہو چاہے وہ فرش ہو، جہاں بھی تعارف ہوا اللہ نے فاطمہ ہی کے ذریعے تعارف کرایا۔ جب فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی اور پہلی بار اپنے شوہر کے گھر آئیں، جب رات کی تاریکی ہوئی، در سیدہ پر کسی نے دق الباب کیا کہ میں برہنہ ہوں، مجھے لباس دے دو۔ شہزادی کے پاس دو لباس ہیں، ایک لباس عروسی ہے، ایک لباس بوسیدہ ہے۔ جناب فاطمہ کو شرم آئی کہ لباس عروسی کے ہوتے ہوئے میں پرانا لباس سائل کے حوالے کروں۔ میں کنیزان سیدہ سے فرمائی اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ یہ چاہتی ہیں کہ اچھی چیز سائل کو دی جائے، لیکن ہم لوگ یہ چاہتے ہیں پرانا لباس پرانی چیزیں سائل کو دے دی جائیں، اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہم پسند کر لیں، اس کو ہم نہ دیں۔ لیکن جناب فاطمہ نے ایک پیغام دیا کہ دیکھو سائل آیا ہے، میرے پاس لباس عروسی ہے،
لیکن جناب فاطمہ نے وہ لباس عروسی سائل کے حوالے کر دیا اور پرانا لباس پہن لیا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ بیٹی پرانا لباس پہنے ہوئے ہے، پوچھا کہ لباس عروسی کیا ہوا؟ کہا لباس عروسی میں نے سائل کے حوالے کر دیا۔ کہا کم سے کم اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے پہنے رہتی، کہا مجھے معلوم تھا کہ میرا شوہر اس عمل سے خوش ہوگا، لہذا میں نے لباس عروسی سائل کے حوالے کر دیا اور پرانا لباس بوسیدہ لباس پہن لیا۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا اے حبیب، اللہ آپ کو درود و سلام بھیجتا ہے اور آپ سے فرماتا ہے کہ فاطمہ سے فرمائش کیجئے، جو کچھ بھی وہ طلب کریں گی اللہ ان کو دینے کے لیے تیار ہے، جو کچھ بھی وہ طلب کریں گی اللہ ان کو دینے کے لیے تیار ہے۔ تو جناب فاطمہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا میں اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی، کچھ نہیں چاہتی۔ پیغمبر اکرم نے کہا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور تم آمین کہو۔ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ہؤلاء امتی فاغفر لی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ جناب فاطمہ نے آمین کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہا کہ پروردگار عالم نے تمہاری بات کو سن لیا ہے اور آمین کہنے کی وجہ سے قبول کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد غفرت بوسعت امتک ممن فی قلب محبت فاطمہ زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، ہم نے بخش دیا ہے گناہگاران امت سے ان لوگوں کو جو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے باپ سے محبت کرتے ہیں، ان کے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے شوہر سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا، یہی تو سمجھنے کی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے بخش دیا گنہگاران امت سے ان لوگوں کو جو رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا قد غفرت بوسعت، ہم نے بخش دیا گنہگاران امت سے ان لوگوں کو جو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے باپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے بخش دیا گنہگاران امت سے ان لوگوں کو جو رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ارے امت کو یہی تو دھوکہ ہے۔ کون سا ایسا فرقہ ہے، کون سا ایسا فرقہ اسلامی ہے جو پنجتن پاک کو پاک نہ کہتا ہو؟ کسی بھی فرقے سے پوچھ لیجئے، ہر شخص پنجتن پاک کا مدعی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ چونکہ وہ فاطمہ زہرا سے جو دیگر فرقے ہیں وہ محبت بسبب رسول کر رہے ہیں۔ بس یہی تو دھوکہ ہے۔ اگر یہ فاطمہ سے محبت کرتے تو پھر یہ نہ ہوتا، معاذ اللہ اہل بیت رعایا ہوتے اور یہ خاکی بندے حاکم ہوتے۔ امت نے یہی تو دھوکہ کیا۔ ارے نورانی بندے حاکم ہونے چاہیے تھے اور رعایا عوام ہونی چاہیے تھی۔ صلوات علی محمد۔ تو جہاں بھی دیکھیے لوگ مجلس کے بعد پانی جہاں بھی دیکھیے جناب فاطمہ ہی کے ذریعے تعارف ہوا۔ تو فاطمہ کی عظمتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر اکرم کو مدینے میں 2 محاذ پر جنگ کرنا تھی اور مکے میں صرف 1 محاذ سے جنگ تھی مشرکین سے، لیکن جب پیغمبر مدینے میں آ گئے تو 2 محاذوں پر جنگ ہوئی۔
ایک محاذ تلوار کا تھا اور ایک محاذ اہل بیت کے فضائل کا تھا۔ پیغمبر اکرم دنیا سے جا چکے ہیں، امام زمانہ پردے غیبت میں جا چکے ہیں۔ بحث چھڑ گئی کہ فاطمہ کی عظمت ہے یا مریم کا مرتبہ ہے، ان دونوں بیویوں میں کس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ بادشاہ کے دربار میں بات چھڑ گئی، امام زمانہ پردے غیبت میں جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے علماء سے سوال کیا، یہ بتاؤ مریم کا مرتبہ زیادہ ہے یا فاطمہ زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا بتاؤ۔ تو تمام علماء نے مل کے یہ کہا کہ ہمیں ایک شب کی مہلت دی جائے تاکہ ہم آ کے یہ بتا دیں۔ ایک شب کی مہلت ملی، دربار سجا، بادشاہ نے تمام علماء سے پوچھا جواب لائے؟ کہاں جواب لائے؟ اور یہ بادشاہ وہ تھا جو علماء کو دوست رکھتا تھا، فقہ مسائل میں دلچسپی رکھتا تھا، کہا مسائل میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کہ جواب لائے؟ کہاں جواب لائے؟ کا کیا جواب ہے؟ کہ مریم کا مرتبہ، نعوذ باللہ، مریم کا مرتبہ فاطمہ سے بلند ہے۔ بادشاہ نے کہا دلیل؟ کہاں دو دلیلیں لائے، دو دلیلیں ہیں کہ جناب مریم کا مرتبہ بلند ہے فاطمہ زہرا سے، یعنی جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ کم ہے جناب مریم سے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا دو دلیلیں ہیں۔ کا پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جناب مریم کا 19واں پارہ جناب مریم کے نام سے ہے، سورہ مریم ان کے نام سے ہے، ان کی شان میں نازل ہوا ہے۔ کیا ٹھیک؟ کا دوسری دلیل، صلوات پڑھے آپ حضرات، تشریف لائیے قبلہ۔ کا دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جناب مریم کے لیے فرمایا ان اللہ اصطفاک و طہرک، کہ اللہ نے مریم کو طاہر قرار دیا۔ ہم دو دلیلیں لائے ہیں۔ بس اسی دربار میں ایک اور بیٹھا ہوا تھا، اس سے رہا نہ گیا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے بادشاہ، تیرے علماء، درباری علماء اس قدر بدعقیدہ ہو گئے ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ ارے یہ مریم کو فاطمہ سے بلند مقام بتاتے ہیں، ارے فاطمہ کا مرتبہ تو بلند ہے، کہ تیری نظر میں کیا ہے؟ کہ میری نظر میں بس سمجھ لے کہ اس طرح ہے جس طرح آسمان کو زمین سے نسبت ہے۔ بادشاہ نے تلوار کو باہر نکالا اور کہا کہ اگر تو نے دلیل نہ دی کہ جناب فاطمہ کا مرتبہ بلند ہے تو سرے دربار تیری گردن اڑا دی جائے گی، کہ مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے تلوار کو باہر اپنے زانوں پہ پاس رکھ لیا۔ اب وہ حاجب بڑھا کہ سن، تیرے علماء نے فرمایا کہ جناب مریم کے لیے اللہ نے فرمایا وہ طاہر، ایک مرتبہ فرمایا، میری شہزادی کے لیے اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا یطہرکم تطہیرا۔ وہ بڑھ رہا ہے آگے، غضبناک ہو کر بڑھ رہا ہے۔ حاجب چاہتے ہیں، نگہبان چاہتے ہیں اسے روک دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اسے بڑھنے دو، دیکھیں یہ کہتا کیا ہے۔ کہ تیرے علماء نے فرمایا کہ جناب مریم کے لیے سورہ مریم نازل ہوا۔ جناب فاطمہ کی شان میں 2 سورے ہیں، ایک سورہ کوثر اور دوسرے سورہ حل اتی۔ کا بھی تسلی ہوئی؟ کہ سن، سورہ مریم پڑھ اور دیکھ قرآن نے کیا کہا ہے۔ جب جناب مریم اپنی پرائیویٹ لائف میں چلی گئیں، اپنی ذاتی زندگی میں چلی گئیں، بات کرنا بند کر دی، تو فرشتہ آیا بغیر اجازت کے مریم کے پاس چلا گیا اور بیٹے کی بشارت دے کے چلا گیا۔ یعنی جناب مریم جب پرائیویٹ لائف میں ہوتی ہیں کوئی ان کے پاس جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن فرشتہ وہاں چلا گیا۔ ارے میری شہزادی حدیثے کے ساتھ سنتا رہتا ہے، جناب فاطمہ ہیں، اپنے ان کے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے
حسن و حسین ہیں، ان کے شوہر ہیں، ملک کی ہمت نہیں ہے بغیر اجازت کے داخل ہو جائے۔ ارے وہ مریم کا مرتبہ ہے جہاں ملک پوچھتا نہیں، یہ فاطمہ کی عظمت ہے کہ ملک بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ اور سن، فیصلہ ہو جائے گا جب مریم کا بیٹا آسمان سے اترے گا، فاطمہ کا لال زمین کے پردے ہٹائے گا، دنیا دیکھے گی کون نماز پڑھا رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے۔ ارے عیسیٰ نماز پڑھیں گے، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا اور سیدہ کا لال نماز پڑھائے گا، تب دنیا سمجھے گی عظمت زہرا کیا ہے، درجہ مریم کیا ہے۔ فاطمہ کی زندگی کا یہ وہ کمال تھا جو مادر عیسیٰ کو میسر نہ ہو سکا۔ مریم عیسیٰ جیسے بیٹے کی ماں بنی، عمران جیسے باپ کی بیٹی بنی، مگر مریم کو شوہر میسر نہ ہو سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مریم کا کردار ایک اعتبار سے نامکمل رہ گیا۔ یہ شرف فاطمہ زہرا کا ہے کہ آپ نے عصمت کبریٰ رکھ کے زندگی کے ہر شعبے کو مکمل کر دیا۔ تو مجھے کہنے دیجیے، تبلیغ کے ناتمام رہ جانے کا نام ہے مریم، تبلیغ کی تمام رہ جانے کا نام ہے مریم، اور تبلیغ کی کامل کا معاملہ ہے فاطمہ زہرا۔ تبلیغ کے ناتمام کا نام ہے مریم، تبلیغ کی تکمیل کا نام ہے فاطمہ۔ صلوات بھیجو آل محمد۔ تو جناب فاطمہ زہرا کی عظمتیں ہیں۔ بس خاتمہ کلام میں سرکار کی زندگی کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کر کے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ رسول اسلام نے کتنے مختصر وقت میں کتنے عظیم کارنامے انجام دیے۔ فرائض کا یہ عالم تھا کہ تلاوت قرآن بھی کرنا ہے، تزکیہ نفوس بھی کرنا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دینا ہے، لوگوں کی امانتوں کو رکھنا انہیں واپس بھی کرنا ہے، میدان جنگ میں حاضر بھی دینا ہے۔ لیکن اگر اس مختصر 23 سالہ زندگی کو تقسیم کر دیا جائے تو وقت نہ ملے گا۔ لیکن یہ رسول اسلام کی معجز نما زندگی تھی کہ اتنے مختصر عرصے میں اتنے سارے انجام دیے، اور اس طرح انجام دے دیے کہ دشمن نے بھی کمال کردار کا اقرار کر لیا، اور مسلمان تو مسلمان نے، فخر سلیمان نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا۔ آدمی کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو سلمان بنایا، سلمان کو فخر سلیمان بنا دیا۔ بس زندگی کا ایک ہلکا سبق۔ پیغمبر اکرم مسجد اعلان کرتے ہیں اگر کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے سکتا ہے۔ ایک شخص نے مطالبہ کیا کہ آپ سفر میں جا رہے تھے، آپ نے اپنی ناقے کو تازیانہ ماننا چاہا، غلطی سے وہ تازیانہ میرے لگ گیا، میں اس کے ساتھ چاہتا ہوں۔ جناب پیغمبر نے جھٹلایا نہیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں مہر نبوت کے بوجھ سے لینا چاہتا ہوں، اور نفس رسول وہ ہوتا ہے جو پشت رسالت پر مولا کائنات کے قدم مبارک ہوتے ہیں۔ کہا جاؤ تازیانہ لے آؤ۔ بلال آئے، تازیانہ لیا۔ شہزادی نے کہا بابا میں تاب سفر نہیں ہیں، بابا تو بیمار ہیں۔ کہ نہیں، کسی انسان نے اپنے قصاص کا مطالبہ کیا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا وہ کون ہے کہ جسے میرے بابا کی بیماری پر رحم نہیں آیا؟ میں کہوں گا شہزادی آپ نے بیمار کا نام سنا اور آپ کا دل بے قرار ہو گیا، کاش آپ کربلا میں ہوتی اور دیکھتی ارے عابد بیمار تازیانوں پر تازیانے کھاتا جا رہا تھا۔ ہاں دارو بلال آئے، ارے شہزادی نے کہا حسن حسین جاؤ اپنے نانا کی مدد کرو۔ جناب بلال مسجد میں آئے، تازیانہ دیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جب میرے تازیانہ لگا تھا تو میں لباس نہیں پہنے ہوئے تھا، رسول نے بھری مسجد میں لباس ہٹا دیا۔ ارے اصحاب گریہ کر رہے ہیں، کیا منظر دیکھا؟ اس نے تازیانہ زمین پر پھینکا، آگے بڑھا
مہر نبوت کے بوسے لینا شروع کر دیے اور کہا خدا گواہ ہے رسول سے غلطی نہیں ہو سکتی، رسول کسی کو تازیانہ نہیں مار سکتا، ارے میں نے تو صرف اس لیے کیا تھا تاکہ آخری وقت میں مہر نبوت کے بوسے لے سکوں۔ اللہ رے عظمت رسول، صحابی کو بھی جھٹلانا نہیں چاہتا، مگر جب اسی دربار میں رسول کی بیٹی آتی ہے اس کی تکذیب کی جاتی ہے، کیا فاطمہ کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ فریاد کرتی اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو تعریف ہو جاتے۔ ہاں زادارو، میں نے کربلا کا ایک منظر پیش کیا کہ عابد بیمار پر اتنے تازیانے پڑے، ارے ہر مورخ نے بیان کیا کہ امام حسین پر اتنے زخم لگے، مگر کسی مورخ نے یہ بیان نہیں کیا کہ سید سجاد پر ارے کتنے تازیانے پڑے۔ ہاں زادارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے رخصت ہو رہا تھا تو ایک منزل آئی جہاں حسین کا سر رک گیا، ہر چند کوشش کی مگر سر حسین آگے نہ بڑھا۔ ارے شمر لہراتا ہوا تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا اور کہنے لگا اے سید سجاد یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ارے یہ تازیانہ ہوگا اور تمہاری پشت ہوگی۔ بس یہ سننا تھا۔ عابد بیمار بابا کے پاس آئے اور کہا بابا اب تازیانے کھانے کی طاقت نہیں، اے بابا یہ بتاؤ تمہارا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ارے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے بیٹا سید سجاد، ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ارے وہ گر گئی ہے، جب تک وہ نہ آئے گی میں آگے نہ بڑھوں گا۔ ہاں زادارو، جناب زینب جناب ام کلثوم جنگل کی طرف چلی، کیا منظر دیکھا، ارے کوئی معظمہ ہے سکینہ کو گود میں لے کر پیار کر رہی ہیں۔ ارے زینب نے ہاتھ جوڑ دیے، اے معظمہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے یتیمہ پر رحم کیا، آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اے معظمہ یہ بتاؤ آپ کون ہیں جو اس بچی پر رحم کیا؟ ارے اس معظمہ نے نقاب ہٹائی اور کہا بیٹی زینب ارے تم نے اپنی ماں کو نہ پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، ارے کربلا سے خاک اڑاتی ہوئی تمہارے ساتھ چلی آ رہی ہوں۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد کا ہماری سلطسی ادا قبول فرما۔ بار الہ جو مومنین مومنات یہاں تشریف لائے ہیں بار الہ ان کی زیارت کو قبول فرما۔ بار الہ مومن مومنات جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما۔ بار الہ جن مرحومین کے سال ثواب کی مجالسیں منعقد کی جا رہی ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ بار الہ جن مومن مومنات نے ہم سے دعاؤں کی فرمائشیں کی ہیں ان کی دعاؤں قبول فرما۔ بار الہ موت آنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما، ملت اسلامی پر رحم فرما، ایران عراق کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی شیعان علی آباد ان کی جان مال کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ جو واسطہ محمد کا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے جان سال قرار دے۔